آج غور سے سنیں، جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے، نالین پاک بنا ہوا ہے، اسی نالین پاک کا انسان ادب کرتا، احترام کرتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا ہر فرد اپنے پاس رکھنا یا اپنے گھروں میں نالین پاک کو سجا کر سنوار کر رکھنا، بڑے ادب و احترام کرنا، یا اپنے امامہ شریف پر اس کے نقش کو باندھنا یا لکھنا یا اس کی تصویر کو اپنے پاس رکھنا نالین پاک کے، یہ اہل سنت و جماعت کی روح سے جائز ہے۔ اب غیر کہتا ہے کہ نالین پاک کا ادب و احترام نہیں کرنا چاہیے، اس کو کیوں رکھتے ہو؟ کیا صحابہ نے رکھا؟ کیا تابعین نے رکھا؟ تبع تابعین نے رکھا؟ اس طرح سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نالین پاک کے تصویر کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ طبقتاً فطبقتاً شرقتاً غرباً عجماً عروباً، علماء دین اور ائمہ معتمدین نالین مطہر حضور سید البشر افضل الصلاۃ والاکمل السلام کے نقشے کاغذوں پر بناتے، کتابوں میں تحریر فرماتے آئے، اور انہیں بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے، سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے، اور دفع امراض اور حصول اغراض میں اس سے توسل فرمایا کیے، اور بفضلہ الہی عظیم و جلیل برکات و آثار اس سے پایا۔ کون لکھتے ہیں؟ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ علامہ ابو الیمن ابن عساکر اور شیخ ابو الاسحاق ابراہیم بن محمد بن خلف سلمی وغیرہما علماء نے اس باب سے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں، اور علامہ احمد مقری کی فتح المتعال فی خیر النعال اس مسئلے میں اجماع و انفاذ تصانیف سے ہے، اور بھی 10 بزرگوں کے اسماء کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کیے ہیں کہ ان سب بزرگوں نے نالین شریف کو بوسہ دینے، سر پر رکھنے کا حکم و استحسان مذکور، اور یہی مواہب اللدنیہ امام علامہ احمد قسطلانی و شرح مواہب العلامہ زرقانی وغیرہما کتب جلیلہ میں مستور ہے۔ یہ تبرکات کے آداب و فضائل صفحہ نمبر 32 پر اس کو لکھا گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت سارے علماء اور بہت سارے لوگوں کا نام یہاں پر علماء کا نام گنوا کر کہتے ہیں سروں پر رکھنا، نالین پاک کا سجانا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اب نالین پاک جو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے سر پر رکھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے جگر پر لگاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں نالین پاک کو، ہم فخر کرتے ہیں۔ جو انسان نالین پاک کا ادب و احترام کرتا ہے اس کے لیے 10 چیزیں فوائد و برکات حاصل ہونے والے ہیں۔ جو نالین پاک رکھتا ہے اس کے لیے 10 فائدے حاصل ہونے والے ہیں، ہر ایک فائدے کو نوٹ کریں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کے پاس یہ نقشہ متبرک ہو ظلم، ظالمین، شر، شیاطین اور چشم و زخم حاسدین سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، عورت درد ذہ کے وقت میں اپنے داہنے ہاتھ میں لے آسانی ہو۔ نمبر 3، جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں معزز ہو، یعنی لوگوں کی نگاہ میں معزز ہوگا۔ نمبر 4، زیارت روضہ مقدس نصیب ہو، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کا زیارت نصیب ہوگی، یا خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ نمبر 5، جس لشکر میں ہو وہ نہ بھاگے گا۔ نمبر 6، جس قافلے میں ہو نہ لوٹے گا۔ نمبر 7، جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے گی۔ نمبر 8، جس مال میں ہو نہ چرے گا، نہ کوئی چوری نہیں کرے گا۔ نمبر 9، جس حاجت میں ہو اس سے توسل کیا جائے پوری ہوگی۔ نمبر 10، جس مراد کی نیت سے پاس رکھے حاصل ہوگی۔ نمبر 11، موضوع درد و مرض پر اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں، کہیں درد ہوا
کہیں پریشانی آئی، کہتے ہیں موضوع درد، وہ مرض پر اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں، مہلکوں مصیبتوں میں اس سے توسل کر کے نجات و فلاح کی راہیں کھلی ہے۔ یہ کس کتاب سے ہم نے بیان کیا؟ امام احمد رضا تبرکات کے آداب و فضائل صفحہ نمبر 32 ہے۔ حضرات آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کے فیوز و برکات بے شمار ہیں، اور جس قدر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے گنوائے ہیں، اگر ہم اسی کو دل میں رکھ لیں اور نالین شریف کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہم کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ابو مغدورہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول پر کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، صرف ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ صحابی کتنا ادب کرتے ہیں، دست پاک کی نسبت کا ادب کس طرح سے کیا۔ حدیث شریف ہے حضرت ابو مغدورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے اگلے حصے میں بالوں کا یہ غچہ تھا، سر کے اگلے حصے میں بالوں کا غچہ تھا۔ جب وہ بیٹھتے اور اس کو چھوڑ دیتے تو وہ بالوں کا غچہ زمین سے جا لگتا، جب وہ بیٹھتے اور چھوڑ دیتے، اس بالوں کو چھوڑ دیتے تو وہ بال کا غچہ زمین سے لگ جاتا، جا کر لگتا۔ انہیں کہا گیا کہ تم ان کو منڈواؤ، اللہ اکبر، منڈواتے کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا لم اکن بالذی احلقها ومسها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ۔ شفا شریف ہے جلد 2 میں صفحہ نمبر 44 ہے۔ وہ کہتے ہیں میں انہیں ہرگز نہیں منڈواؤں گا کیونکہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ صحابہ رسول کا ادب دیکھیے، میں ان بالوں کو نہیں منڈواؤں گا، کیوں منڈوائیں گے نہیں؟ تو پوچھا گیا تو کہتے پیارے آقا کا دست مبارک ان بالوں سے ٹچ ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں اس کو منڈوانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ادب جو صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، صحابہ وہ صحابہ جو ان کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اب وہ صحابہ کرام کا طور طریقہ کیا تھا؟ آج کہتے ہیں جہاں پر پیارے آقا تشریف فرما ہو اس جگہ کو بھی عاشق جا کر چومتا ہے، وہاں کی دھول کو بھی اپنا سرما بناتا، آنکھوں کا سرما بناتا ہے، وہاں کی ہر چیز کا ادب و احترام کرتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں مدینہ المنورہ حاضر ہو جاؤ، مدینہ المنورہ یا مکہ المکرمہ حاضر ہو جاؤ، ایک ایک پیر قدم رکھنا تو بھی لاکھوں مرتبہ سوچ کر کے، ذرا دھیرے دھیرے سوچ سمجھ کر کے قدم رکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب اس مقدس بارگاہ میں ایک ذرے ذرے کا ادب، وہاں کے کتے کا تک ادب کا احترام کرنا، ادب کرنا ہے۔ اب آئیے صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، جس میں مبارک کی نسبت کی تعظیم کیا تھی۔ حدیث شریف میں حضرت ابن مکندر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں ایک خاص جگہ پر، کہاں پر؟ مسجد نبوی شریف کے ایک صحن میں ایک خاص جگہ پر لوٹتے اور لیٹتے، وہاں پر لیٹتے اور لوٹتے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ پر محبوب خدا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا گیا کہ واضعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین المنبر ثم وضعها علی وجہہ۔ شفا شریف ہے جلد 2 میں صفحہ نمبر 44۔
یعنی منبر اقدس پر جو جگہ آقا کریم کے بیٹھنے کی تھی وہاں اپنے ہاتھوں کو ملتے پھر اپنے منہ پر پھیر لیتے۔ تو عبداللہ بن عمر کو بھی یہ دیکھا گیا، تو انہوں نے عبداللہ بن عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر ملتے تھے جہاں پر پیارے آقا تشریف فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ آج بھی ہم بزرگان دین کے غوث پاک کے وہاں پر چادر چڑھی ہوئی ہو، اس چادر کا ادب کرتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، خواجہ غریب نواز ہو یا دنیا کی کہیں بھی اللہ والوں کی مزارات اولیاء پر جو چادریں چڑھی ہوتی ہیں آج ہم لاتے ہیں، یا ان کے جسم سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ کس نے یہ ہمیں سکھایا ہے؟ یہ کسی اور نے نہیں سکھایا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج جو بھی ادب کرتے ہیں یہ صحابہ کے طریقے پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، آج بھی ہاتھوں کو بوسہ دیا جاتا ہے، اپنے مشائخین ہو، پیر و مرشد ہو، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پیر چومتے ہیں۔ اپنے والدین ہیں، والدین کے پیر چوم سکتے ہیں، ان کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، ان کی دعائیں لینا ہے۔ اپنے اساتذہ کرام ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ تو کیا ہاتھوں کا چومنا کہیں سے ثابت ہے؟ اللہ اکبر محترم سامعین کرام، ہاں، یہ بھی صحابی رسول سے ثابت ہے۔ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ حدیث شریف سنیے، مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ فاخذت بیدہ وقبلتہ اجلستہ فی مجلسها، تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اس کو چوم لیتی ہے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتی ہے۔ اور جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تو مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو جاتے، وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے۔ آج غور سے سنیں جو ہمارے